بزرگوں اور دوستوں اور بھائیوں، انسان بنتا ہے اللہ کے یقین سے، اللہ کے حکم پر چلنے سے، اللہ کے نبی کی سنت پر چلنے سے، نماز کی پابندی کرنے سے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تخلقوا باخلاق اللہ، اللہ کے اخلاق کو سیکھو، اللہ کی عادتوں کو برتو۔ انسان بندوں کے کام آئے، بندوں کا ساتھ دے، بندوں کا ہاتھ بٹائے، جیسے اللہ بندوں کا ساتھ دیتے ہیں۔ اللہ عیبوں کو چھپاتے ہیں۔ ہمارا کوئی عیب نظر آ گیا، اللہ پردہ ڈالتے ہیں، چھپا لیتے ہیں۔ اللہ ہمارے عیبوں کو ظاہر کر دے تو ہم میں سے ایک بھی اچھا نہیں رہے گا۔ ہماری بیوی ہمیں اپنے پاس نہیں بٹھائے گی، ہمارے ماں باپ ہمیں اپنے ساتھ نہیں رکھیں گے، کیونکہ دنیا بھر کے غلط خیالات ہمارے دلوں میں آتے رہتے ہیں۔ وہ اگر معلوم ہو جائے ماں باپ کو اور بیوی بچوں کو تو کوئی گھر میں نہیں بلائے گا ہمیں۔ اللہ ان سب پر پردہ ڈالتے ہیں۔ ایسے تم لوگ بھی ایک دوسرے کی غلطی دیکھو تو پردہ ڈالو، اچھالو نہیں، ظاہر مت کرو، اسے ذلیل مت کرو۔ اگر آج تم نے اسے ذلیل کیا، اللہ قیامت کے دن تمہیں ذلیل کر دیں گے، تمہارے عیبوں کو اچھالیں گے۔ پھر اللہ ستار ہیں، عیبوں کو چھپاتے ہیں، تم بھی چھپاؤ۔ اللہ غفار ہیں، لوگوں کے گناہوں کو معاف کرتے ہیں، غلطیوں کو معاف کرتے ہیں، تم بھی بندوں کی غلطیوں کو معاف کرو۔ بدلہ مت لو۔ بدلہ لینا ایسا ہے کہ کتے نے آپ کو کاٹا، آپ نے پکڑ کے کتے کو کاٹ لیا، اچھا کیا؟ ارے وہ کتے کا کام ہے، اس نے کاٹا، تم کیوں کاٹ رہے ہو؟ تم تو انسان ہو، تم معاف کرو۔ اللہ بڑے معاف کرنے والے ہیں، تم بھی معاف کرو۔ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ معاف کرنے والے ہیں۔ 21 سال تک مکے والوں نے آپ کو ستایا، بہت زیادہ ستایا، آپ کی جان لینے کی کوشش کی، نعوذ باللہ آپ کو شہید کرنے کی کوشش کی، آپ کی بیٹیوں کو طلاق دی، آپ کے چچا کو شہید کر کے سینہ چیر کر کچا کلیجہ نکال کے چبا کے تھوک دیا۔ بڑے سخت ظلم کیے اور اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کو معاف کر دیا۔ یہ جگر پیدا کرو، یہ دل پیدا کرو، بات بات پر رسنا، بات بات پر جلنا، بات بات پر ناراض ہو جانا، یہ انسانیت نہیں ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا صلوا الارحام، رشتے ناتوں کو جوڑو، رشتوں میں جھگڑے مت کرو۔ بھائی بھائی کا جھگڑا، میاں بیوی کا جھگڑا، باپ بیٹے کا جھگڑا، یہ جھگڑے اللہ کو پسند نہیں ہیں۔ اب یہ جھگڑے چلتے چلتے ماں باپ سے بھی لوگ جھگڑنے لگے ہیں۔ ماں باپ کو بھی بچے کہتے ہیں ارے ماں باپ نے ہمیں کیا دیا، کچھ نہیں دیا، اور ان کو بھی گالی گلوچ کرتے ہیں تم نے ہمیں کیا دیا، جاؤ یہاں سے۔ خدا کے بندے، زندگی کی ساری خوشیاں تیری ان ماں باپ کا صدقہ ہے۔ یہ ماں باپ نہ ہوتے تو تو دنیا میں کہاں آتا؟ جب تو پیدا ہوا تو گوشت کا لوتھڑا تھا، تیری آنکھ نہیں کھلی تھی، تیرے ہاتھ پیر نہیں کھلے تھے، گوشت کا ایک لوتھڑا تھا، بول نہیں سکتا تھا، تجھے پھینک دیتے، کتے کھا جاتے، تجھے سینے سے لگا کے پالا، تیری گندگی اور پیشاب پاخانے کو اپنے ہاتھوں سے اٹھایا، تیرے پیشاب میں وہ سوئے بھیگے میں، تجھے سوکھی جگہ سلایا، تجھے کھلانے کے لیے وہ بھوکے رہتے تھے، تجھے سلانے کے لیے وہ جاگتے تھے، تو ہنستا تھا تجھے ہنسانے کے لیے وہ ہنستے تھے، تو روتا تھا تیرے رونے پر وہ روتے تھے، تو بیمار ہو گیا تجھے لیے لیے پھرے کہ ہے میرا بچہ بیمار، میرا بچہ بیمار، میرا بچہ بیمار، دنیا بھر کا خرچ کرایا، تجھے جوان بنایا، آج تو ذرا بڑا ہو گیا، ہاتھ پیر تیرے مضبوط ہو گئے، تو آج کہتا میرے ماں باپ نے کچھ نہیں کیا۔ ارے ظالم، تیری پوری زندگی ماں باپ کا صدقہ ہے، اور گناہوں کی سزا اللہ دوزخ میں دیتے ہیں،
ماں باپ کی نافرمانی کی سزا دنیا میں مل جاتی ہے. ایک نوجوان صحابی کا انتقال ہو رہا تھا، ان سے کلمہ نہیں پڑھا جا رہا تھا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر دی. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، کلمہ پڑھایا. تو اس نے کہا یا رسول اللہ، ایسا معلوم ہوتا ہے جیسے میرے دل پر قفل لگ گیا ہے، تالا پڑا ہوا ہے، زبان اٹک گئی ہے، پڑھنے نہیں ہو رہا ہے. حضور سمجھ گئے کوئی بڑا گناہ اس نے کیا ہے. پوچھا تمہارے ماں باپ ہیں؟ مرنے والے نے کہا ماں ہے. کہا خوش ہیں؟ کہا نہیں یا رسول اللہ، وہ مجھ سے ناراض ہو کر میرے گھر سے چلی گئی. حضور نے اس بڑھیا کو بلایا، ماں کو پوچھا یہ مرنے والا کون ہے؟ بڑھیا نے کہا یا رسول اللہ یہ میرا بیٹا ہے. کہا تم اس سے راضی ہو، خوش ہو؟ کہا نہیں میں اس سے ناراض ہوں. حضور نے فرمایا اچھا یہ مر رہا ہے، اسے معاف کر دو. ماں کا دل جلا ہوا تھا، اس بڑھیا کا دل جلا ہوا تھا. اس نے کہا یا رسول اللہ میں نہیں معاف کرتی، اس نے مجھے بہت ستایا ہے. بیوی کی طرف ہوتا تھا، میری بات کو ٹھکراتا تھا، بیوی کی بات سنتا تھا، میرا دل جلاتا تھا، میں گھر سے چلی گئی، میں نہیں معاف کرتی اس کو. اب کیا کریں؟ بڑھیا معاف نہیں کر رہی. وہ مرنے والا ہے بیچارہ، مر گیا بغیر کلمے کے تو دوزخ میں چلا جائے گا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بڑے حکیم تھے، فرمایا آگ جلاؤ یہاں اس کے گھر میں. اس بڑھیا نے کہا میرے گھر میں آگ جلا کے آپ کیا کریں گے؟ کہا تیرے بیٹے کو اس میں جلاؤں گا. کہنے لگے یا رسول اللہ میرے جگر کے ٹکڑے کو، میرے لال کو آپ میرے سامنے جلائیں گے؟ کہا ہاں، اگر تو نے معاف نہیں کیا تو اللہ بھی دوزخ میں اس کو جلائیں گے. تو ماں کا تو دل نرم ہوتا نا، ماں کی ممتا مشہور ہے. ماں بچے کے لیے سب کچھ قربان کر دیتی ہے. اس نے کہا اچھا یا رسول اللہ میں نے اس سے معاف کر دیا. بڑھیا کی زبان سے نکلا معاف کیا، اور مرنے والے کی زبان سے نکلا اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول. ادھر جان نکل گئی. نہلایا، کفن پہنایا، جنازے کی نماز پڑھی. حضور نے سب کو جمع کر کے کہا کہ لوگوں ماؤں کو ستایا مت کرو. ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے، باپ جنت کا دروازہ ہے. ماں باپ کی خوشی اللہ کی خوشی ہے، ماں باپ کی ناراضگی اللہ کی ناراضگی ہے. بیویوں کی بات سن کر ماؤں کا دل جلایا مت کرو. بیوی کی بات مان کر ماؤں کو ستایا مت کرو. اس کا کوئی بدل نہیں ہے، ماں کا بدل نہیں. شادی کر کے بیوی دوسری بھی لا سکتا ہے لیکن ماں نہیں لا سکتا. ماں تو بس یہی ہے. اللہ ہم سب کو سمجھنے کی توفیق دے. اللہ کی شان ہے، ایک ماں 10 بچوں کو سینے سے لگا کر پیار کر کے پالتی پرورش کرتی ہے. جب وہ بوڑھی ہو جاتی ہے یہ 10 بچے مل کر ایک ماں کو نہیں پال سکتے. وہ پال رہا ہے، وہ کچھ دن میں کہے گا ارے جانا اس کے پاس، یہیں پڑی ہوئی ہے، اس کے پاس بھیج دیتا ہے. وہ کہتا میں ایک ہی بیٹا رہ گیا، ارے جا اس کے پاس، تیسرے کے پاس بھیج دیتا ہے. انہیں 2 دفعہ زک کے کہتا ارے میں ایک رہ گیا، دوسرے سے مر گئے، وہاں کیوں نہیں جاتی؟ ارے ادھر جا. دیکھ رہے ہیں آپ ماں کو فٹ بال مارتے ہیں نا، فٹ بال ایسے ماں کو ادھر سے ادھر، ادھر سے ادھر مار رہے ہیں. کیا تمہیں بھی تمہاری ماں نے پڑوس میں دے دیا تھا پالنے کے لیے؟ ارے دے دیا تھا کیا؟ اس نے تو تمہیں سینے سے لگا کے پالا تھا، تم کیوں اس کو بھگاتے ہو دوسرے کے گھر؟ ایک نوجوان کو ایک لڑکی سے محبت ہو گئی. آج کل یہ ایک مرض ہے نہیں، پھرتے رہتے دیوانوں کی طرح، کتوں کی طرح. جیسے کتے کتیا کے پیچھے پھرتے ہیں، ایسے بعض پاگل لوگ بچے پھرتے رہتے ہیں. تو ایسے ہی ایک لڑکا پھر رہا تھا ایک لڑکی کے پاس. اس لڑکی نے کہا کیا بات ہے؟ کہا میں تمہارے سے شادی کرنا چاہتا ہوں. کہا تیری تو ماں ہے، جب تک ماں رہے گی ہم دونوں میں محبت نہیں رہے گی. پہلے ماں کو ختم کر، اس کو چیر کر اس کا دل لا کے مجھے دے.
तब मैं शादी करूंगी तेरे से। लड़का दीवाना, मोहब्बत अंधी होती है, मोहब्बत अंधी होती है, उसे अकल नहीं होती, आंखें भी नहीं होती। वो गया अपनी बेवा मां को चीर दिया और उसका दिल निकाल के दौड़ के ले चला। भाग के खुशी से ले जा रहा था, रास्ते में ठोकर लगी, वो हाथ में दिल मां का था, उधर जाके पड़ा तो जख्मी दिल से आवाज आई, बेटा कहीं चोट तो नहीं लगी? देख रहे, मां है, शहीद हो चुकी है, सीना चीरा गया है, दिल भी जख्मी है, उस दिल में भी अपनी औलाद की मोहब्बत। और ये नालायक औलाद है जो दूसरों के पीछे मारे मारे फिरता है। जब वो दिल लेकर उस औरत के पास गया तो उस औरत ने कहा, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि। कैसा जालिम है तू, एक औरत के लिए तूने मां को शहीद कर दिया। अगर कोई दूसरी औरत भी कहेगी तुझसे मोहब्बत करके कि मेरा दिल ला, तो तू मुझे भी मार डालेगा, दूर हो जाए यहां से। दुनिया भी बर्बाद, आखिरत भी बर्बाद। बहरहाल बुजुर्गों और दोस्तों और भाइयों, माँ बाप का एहतराम करना, उनकी खिदमत करना, उनका साथ देना, ये हमारा काम है। इसी तरह बीवी बच्चे, हुजूर ने फरमाया, खैरुकुम खैरुकुम लि अहली अना खैरुन लि अहली। तुम में सबसे बेहतर वो है जो अपनी बीवी बच्चों के साथ अच्छा सलूक करे, नेक सलूक करे, अच्छा बर्ताव करे। हुजूर ने फरमाया, मैं अपनी बीवी बच्चों के साथ बहुत अच्छा बर्ताव करता हूं। हुजूर का क्या काम था? घर जाते सलाम करते, बीवी को सलाम करते। माँ बाप की दुआ बच्चों के लिए ऐसी है जैसे खेती के लिए पानी होता है। खेती को पानी मिलता है, सरसब्ज शादाब होती है। माँ बाप की दुआ बच्चों को मिलती है, बच्चों की जिंदगी आबाद होती है। तो हुजूर ने फरमाया, मैं अपने बीवी बच्चों के साथ सबसे अच्छा मामला करता हूं। इसलिए दोस्तों, हमें जिंदगी गुजारना नहीं है, हमें जिंदगी संवारना है। जिंदगी तो एक जानवर भी गुजारता है, सांप बिच्छू भी गुजारते हैं, गधे और कुत्ते भी गुजारते हैं। हमें जिंदगी गुजारना नहीं है, हमें जिंदगी संवारना है, बनाना है।